اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ دولت عثمانیہ کے زوال کی ابتدا۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ 974 ہجری 1566 عیسوی میں سلطان سلیمان قانونی کی وفات کے ساتھ ہی دولت عثمانیہ کی شان و شوکت ختم ہو گئی، بلکہ اس عظیم مملکت کے زوال کے آثار سلطان سلیمان کے عہد میں ہی سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ سلطان اپنی بیوی روکسلانا کی بات کو بڑی اہمیت دینے لگا تھا، جو امیر مصطفیٰ کے خلاف سازش میں شریک تھی اور اپنے بیٹے سلیم ثانی کو تخت نشین دیکھنا چاہتی تھی۔ مصطفیٰ سلیمان کا بڑا بیٹا بہترین سپہ سالار اور سیاسی امور میں کمال مہارت رکھتا تھا، اور ملک کی اکثر آبادی اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے اس سے محبت کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ینگ چیری فوج سلطان سے ناراض ہو گئی اور بغاوت پر آمادہ ہو گئی۔ سلطان سلیمان نے اس بغاوت کو فروغ کیا، مصطفیٰ اور اس کے دودھ پیتے بیٹے کو قتل کرا دیا۔ اسی طرح اپنے بیٹے بایزید اور اس کے چاروں بیٹوں کو اپنے ایک وزیر کی سازش سے قتل کرا دیا۔ لیکن یہ خانہ جنگی اس عظیم مملکت کے لیے بہت بڑا دفاع ثابت ہوئی اور اضمحلال اور زوال کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ سلیمان قانونی کے دور حکومت میں کمزوری کے جو آثار نمایاں ہوئے، ان میں ایک تو یہ بات تھی کہ سلطان شاہی دربار میں اکثر آنے سے کتراتا تھا، خواتین کا عمل دخل امور سلطنت میں شریک ہو گیا تھا، اقتصادی اور معاشرتی مسائل کا سامنا کرنے سے وہ عاجز آ گیا تھا، جس کی وجہ سے روملی اور اناضول میں فسادات پھوٹ پڑے تھے اور امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ سلطان سلیم ثانی۔ سلطان سلیم 9 ربیع الاول 974 ہجری میں سریر آرائے خلافت ہوا۔ وہ اپنے والد سلطان سلیمان کی فتوحات کی حفاظت کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ اگر محمد پاشا سوکللی جیسا قابل وزیر، سیاسی مدبر اور مجید کبیر نہ ہوتا تو یہ سلطنت کب کی زوال پذیر ہو چکی ہوتی، لیکن محمد پاشا نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت اس سلطنت کے رعب و دبدبہ کو بحال کیا اور دشمنوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ انہوں نے آسٹریا کے ساتھ صلح کر لی۔ 957 ہجری 1567 عیسوی میں صلح کے اس معاہدہ پر دستخط ہوئے، جس کی بدولت آسٹریا نے ہنگری کے علاقوں میں اپنے املاک کو محفوظ رکھا اور پہلے سے مقرر شدہ سالانہ جزیہ ادا کیا۔ اسی طرح تراسلفانیہ، افلاک اور بغداد کے امیروں نے بھی اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ شاہ فرانس چارلس پنجم کے ساتھ معاہدہ صلح کی تجدید۔ 980 ہجری 1569 عیسوی میں بولان کے فرمانروا اور فرانس کے بادشاہ چارلس پنجم کے ساتھ معاہدہ صلح کی تجدید ہوئی۔ اسی طرح فرانسیسی قونصلیٹ کے اختیارات میں پہلے سے اضافہ ہو گیا۔ ہنری ڈی فالو، جو شاہ فرانس کا بھائی تھا، شاہ فرانس کے ایما پر بولان کا فرمان روا قرار پایا اور اس طرح فرانس کو بحر متوسط کی تجارت پر اجارہ داری حاصل ہو گئی۔ سابقہ معاہدوں کے مطابق فرانس نے دولت عثمانیہ کے اطراف و کناف میں نصرانی سفارتیں بھیجی، جن کا مقصد بظاہر ان علاقوں، بالخصوص شام کے علاقوں میں رہنے والے نصرانیوں کو دینی تعلیمات سے آگاہ کرنا تھا۔ ان مشنریوں نے یہاں کی نصرانی آبادی کے دلوں میں فرانس کی محبت کا بیج بویا اور اس محبت نے آگے چل کر عثمانی مملکت کے ضعف پر قابل ذکر اثرات مرتب کیے، کیونکہ نصرانیوں میں فرانسیسی اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا، اس لیے ان کے اندر نافرمانی کا رجحان بڑھ گیا اور کئی مقامات پر اس چیز نے لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ اس عمل دخل کا اہم ترین نتیجہ نصرانی قومیت کی لغت کا محفوظ رہنا تھا، حتیٰ کہ جب دولت عثمانیہ کمزور ہو گئی تو یہ نصرانی گروہ باغی ہو گئے اور خود مختاری کا مطالبہ کرنے لگے۔ ان گروہوں کو یورپ کے نصرانی ملکوں کی تائید اور مدد بھی حاصل تھی۔ یورپی ملک غیر ملکی مراعات کے نظام کو اپنے طبی حقوق میں سے ایک حق یقین کرتے تھے، اس لیے فرانس نے بلغیریا کی مدد کے لیے اپنی فوجیں بھیج دی، جس سے سلطان مرا ارباح 1624 ہجری 1640 عیسوی جنگ کر رہا تھا۔ اسی طرح فرانس نے دولت عثمانیہ کو دہشت زدہ کرنے اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے اپنا سفیر بحری بیڑے کے ساتھ بھیج دیا، لیکن اس وقت کے صدر اعظم، جو اپنے سیاسی فیصلے پر ہمیشہ سے ڈٹے ہوئے تھے، نے سفیر کو مطلع کیا، یہ معاہدے ایسے ضروری نہیں کہ ان کی ہر حالت میں تنقید کی جائے، کیونکہ یہ تو محض سلطان کی بخشش ہے۔ اگر ہم چاہیں تو فرانس سے یہ تمام مراعات واپس لے سکتے ہیں۔ اس بات نے فرانس کو اپنی دھمکیوں سے باز رہنے پر آمادہ کیا
اور وہ سمجھ گیا کہ ابھی تک سلطنت عثمانیہ میں اتنا دم خم ہے کہ وہ اپنے حقوق کا تحفظ کرے، سو اس نے 1673 میں مختلف ہیلوں اور بہانوں سے مراعات کے نظام کی تجدید کے لیے سلطان کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اس وجہ سے مٹی اور زیادہ گیلی ہو گئی، بجائے اس کے کہ دولت عثمانیہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کرتی اور اپنے دشمن کو پہچانتی، اس نے نصرانیوں پر اعتماد کیا اور بات یہاں تک پہنچی کہ سلطان محمد رابع 1648 اور 1687 نے بیت المقدس کی حفاظت کا حق فرانس کو تفویض کر دیا۔ بار بار مراعات کی تجدید کی گئی اور ہر دفعہ سلطنت عثمانیہ پر ایک نئی پابندی کا اضافہ کر دیا گیا۔ 1740 کے عرصہ میں مراعات کی تجدید کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ نے فرانس کے لیے نئے تجارتی مراعات کی منظوری دے دی، لیکن جب نپولین بوناپارٹ نے مصر پر قبضہ کیا تو یہ مراعات خطرے میں پڑ گئی اور دولت عثمانیہ نے ان پر عمل درآمد روک دیا۔ لیکن نپولین نے دولت عثمانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھنے کی غرض سے مناسب وقت پر واپسی کی راہ لی، اور یہ اس وقت ہوا جب نئی مراعات کے بدلے میں فرانس نے انخلاء کی پیشکش کی۔ عملاً یہ سب کچھ 19 اکتوبر 1801 کو ہوا۔ سلطنت عثمانیہ نے مراعات میں اضافہ کر دیا، جن کی روس سے فرانس کو تجارتی آزادی مل گئی اور وہ بحر اسود میں جہاز رانی کے کرنے میں تمام پابندیوں سے آزاد ہو گیا۔ ان مراعات کے نتائج سلطنت عثمانیہ کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوئے۔ یونانی مورخ بیان کرتا ہے، ان مراعات نے شہنشاہیت کی اقتصادی حالت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ وجہ یہ تھی کہ غیر ملکی مقابلہ کے لیے مقامی تجارت کی مدد کی خاطر جو ٹیکسس نظام قائم کیا تھا وہ بہت بری طرح متاثر ہوا تھا، بلکہ ان مراعات کی وجہ سے دولت عثمانیہ کوئی اصلاحی اسکیم شروع ہی نہیں کر سکتی تھی اور اپنے ملکی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ذرائع آمدنی پیدا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ غیر ملکی مراعات کے معاہدے عثمانیوں کے لیے ذلت پر مبنی معاہدوں کی شکل اختیار کر گئے۔ ان سے نجات کی واحد صورت یہ تھی کہ عثمانی پورے یورپ پر غالب آ جاتے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ فرانسیسیوں نے عثمانی حکومت کے پہلو بہ پہلو اس سلطنت کے اندر اپنی گویا ایک الگ حکومت بنا لی تھی۔ خوارزم کا حاکم سلطان سلیم ثانی سے مدد طلب کرتا ہے۔ خوارزم کے حاکم نے سلطان سلیم ثانی سے شکایت کی کہ فارس کا حکمران ترکستان سے آنے والے حاجیوں کو محض اس لیے گرفتار کر لیتا ہے کہ وہ اس کی ملکی حدود سے گزرتے ہیں، اور استرا خان پر ماسکو کے قبضے کے بعد حاجیوں اور تاجروں کو اس علاقہ سے گزرنے سے روک دیا گیا۔ لہٰذا حاکم خوارزم نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ استرا خان کو فتح کر کے حج کے راستے کو دوبارہ کھول دے۔ اس درخواست کو عثمانی حکومت نے قبول کیا اور صدر اعظم سکلیلی نے 974 تا 977 بمطابق 1568 تا 1569 کو ایک بہت بڑے حملے کا پروگرام بنایا تاکہ استرا خان پر قبضہ کیا جا سکے اور علاقے کے دفاع کی خاطر اسے عثمانی فوجوں کے لیے مرکز اور چھاؤنی میں تبدیل کیا جا سکے۔ عثمانی چاہتے تھے کہ اس طرح دریائے فولجا اور دریائے دون کے درمیان جہازوں کے لیے ایک ایسی نہر کھودی جائے جس کے ذریعے عثمانی بحریہ بحر اسود کے راستے قزوین کے پانیوں میں آسانی سے داخل ہو کر جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے روسی فوجیوں کے قدموں کو روک سکے۔ اس سے عثمانیوں کی نظر میں ایک اور فائدہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ وہ آذربائیجان پر فارسیوں کا غلبہ ختم ہو جاتا، بلکہ اس طرح عثمانی آذربائیجان کے لک و دک صحراؤں سے گزرنے کی بجائے صفیوں اور قراقرم کے تاتاریوں سے تعلقات قائم کر کے شمالی علاقوں میں فارسیوں سے جنگ کرنے میں آسانی حاصل کر لیتے۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ ان قدیم راستوں کو دوبارہ بحال کیا جائے جن کو وسط ایشیا سے مشرق سے مغرب کو جاتے ہوئے قافلے اختیار کیا جا سکتے۔ عثمانیوں نے فولجا کے ذریعے دریائے دون تک پہنچنے کی اسکیم پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ جو ہی جمادی الاول 977 ہجری بمطابق اکتوبر 1569 کا مہینہ شروع ہوا تو اس نہر کا تیسرا حصہ مکمل ہو چکا تھا۔ اگرچہ سردی کا موسم شروع ہونے کی وجہ سے کھدائی کا کام روکنا پڑا، لیکن سپہ سالار فوج نے یہ تجویز پیش کی کہ چھوٹے جہازوں کو کام میں لا کر توپوں اور سامان جنگ کو آگے لایا جائے اور استرا خان پر سخت حملہ کیا جائے، لیکن یہ حملہ طبی حالات کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ لیکن اس ناکامی کے باوجود سکلیلی پاشا نے بعض کامیابیاں حاصل کر لی، جیسے مولداویا، ولاشیا اور پولینڈا کے امران پر اور پولینڈ کے امراء پر سلطان کا کنٹرول سخت ہو گیا
اور اس وجہ سے دولت عثمانیہ نے بحر اسود کے شمال مغرب کی طرف روسی توسیع پسندی کے رجحان کو مرحلہ وار روک دیا۔ قبرص کی فتح۔ اٹلی اور ہسپانیہ جزیرہ قبرص کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ یورپ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلطان کے خلاف مسیحیت متحد ہو چکی ہے، لیکن جب عثمانی فوجیں قبرص کے ساحل پر اتری تو اسے عثمانیوں سے بچانے کے لیے کوئی نہ آیا۔ عثمانی فوجیں آگے بڑھی اور آسانی سے جزیرہ میں نفوذ شروع کر دیا۔ صرف فاما جستا کا مضبوط شہر عثمانیوں کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس شہر کے باسیوں کی زعام قیادت باہلیون اور براہ جاہ ہاتھ میں تھی، جنہوں نے عثمانی لشکر کا سامنا کیا جس کی تعداد 1,00,000 تھی۔ عثمانیوں نے اس لڑائی میں اور محاصرے کے دوران وہ تمام ذرائع استعمال کیے جو اس دور میں مشہور تھے، مثلا گوریلا کارروائیاں اور مختلف افواہیں پھیلا کر دشمن کو مایوس کرنا وغیرہ، لیکن شہر کا دفاع کرنے والی فوج مردانہ وار لڑتی رہی اور اس طرح کی کسی کوشش کا ان پر اثر نہ ہوا۔ اگر محصورین کو کہیں سے تھوڑی سی بھی امداد مل جاتی تو عثمانیوں کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو سکتے تھے، لیکن بھوک نے کام کر دکھایا اور بالآخر ربیع الثانی 979 ہجری بمطابق اگست 1571 عیسوی کو شہر عثمانیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ قبرص کی فتح کے بعد دولت عثمانیہ نے اناضول کے باسیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو یہاں آباد کیا، جن کے پوتے اس جزیرہ میں اب تک مقیم ہیں۔ اگرچہ قبرص کے آرتھوڈکس آدھائیوں نے جنہیں عرصہ سے بلغیریا کے کیتھولک عیسائیوں کے مظالم کا سامنا تھا، عثمانی حکومت کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، لیکن اس قبضے نے کیتھولک حکومت کو بھڑکا دیا۔ اس مہم کے بعد عثمانی بحری بیڑا اپنا نجنی میں لنگر انداز ہوا۔ چونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور اس موسم میں ہر طرح کی جنگ و قتال کا سلسلہ جہاں بند ہو جاتا تھا، اس لیے لشکر کا زیادہ تر حصہ واپس آ گیا تاکہ اگلے سال مزید مہمات کے لیے تیاری کرے۔ لیبانتو کی لڑائی۔ عثمانی لشکروں کی بحر و بر پر یلغار سے پورا یورپ تھرا اٹھا۔ پوپ بیوش پنجم 1566 تا 1572 نے ایک بار پھر کوشش کی کہ یورپ کے مختلف ملکوں اور ان کی بری اور بحری افواج کو پاپائت کے جھنڈے تلے جمع کر کے عثمانیوں کے خلاف جنگ کرے، لہٰذا اس نے تمام یورپی ملکوں کے نام خط لکھتے ہوئے کہا: ہماری بزدلی کی وجہ سے ترکی سلطنت نے اپنی ملکی حدود کو خطرناک حد تک وسیع کر لیا ہے۔ 979 ہجری کے اوائل بمطابق مئی 1571 عیسوی کو یوریبیوس خامس شاہ ہسپانیہ، فلپ ثانی اور جمہوریہ بلغیریا نے ایک معاہدے پر دستخط کیے اور عثمانیوں کے خلاف ایک بحری حملے کا پختہ عزم کیا۔ اس معاہدہ میں اٹلی کے کچھ شہر بھی شامل ہوئے۔ کیونکہ پوپ بیوس پنجم نے لوگوں کے اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی تلقین کی، چنانچہ اس مقدس معاہدے میں توسکانی، جنوب صافوی اور اٹلی کے بعض شہر شریک ہوئے۔ پوپ نے فرانس کی طرف بھی خط لکھا اور اس سے مدد طلب کی، لیکن چارلس فہم نے عثمانیوں کے ساتھ معاہدوں کی وجہ سے معذرت کی۔ پوپ نے ان کو دوبارہ خط لکھ کر ان تمام معاہدوں کو توڑ دینے کا حکم دیا اور صرف چند دن ہی گزرے ہوں گے کہ چارلس نے عثمانیوں کے ساتھ کیے گئے تمام عہد و پیمان توڑ ڈالنے کا اعلان کر دیا اور روس کے بادشاہ ایفان کو بھی اس جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ بولان کا حکمران چونکہ کسی حد تک سستی کر رہا تھا، اس لیے ڈون جون نمساوی کو اس مشترکہ فوج کا سپہ سالار منتخب ہو گیا۔ نصرانی معاہدہ کی ایک شق میں یہ الفاظ بھی تھے کہ پوپ بیوس پنجم شاہ ہسپانیہ، فلپ اور جمہوریہ بلغیریا ترکوں کے خلاف دفاعی اور اقدامی جنگ کا اعلان کرتے ہیں تاکہ وہ تمام علاقے جن پر عثمانیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور تیونس، الجزائر اور طرابلس کے علاقے بالخصوص ان سے واپسی لینے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ ڈون جون بحر ارز یا ٹک کی طرف چل دیا، حتیٰ کہ وہ خلیج کورنتھ کی تنگنائے تک پہنچ گیا جو باترس کے قریب واقع ہے۔ یہاں سے لیبانتو کچھ زیادہ دور نہیں تھا، اسی مناسبت سے اس مارکے کا نام جنگ لیبانتو رکھا گیا۔ اسلامی بحریہ کے قائد کی رائے یہ تھی کہ خلیج کے استحکام کو کام میں لایا جائے اور صلیبی بحریہ سے کسی حد تک احتراز کیا جائے، لیکن بحری و بری لشکر کے سپہ سالار اعظم علی پاشا نے اپنے جہازوں کی عددی برتری پر اعتماد کرتے ہوئے دو بدو لڑائی کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ علی پاشا نے اپنی فوجوں کی تنظیم کی اور اپنے جہازوں کی ایک ہی طریقہ سے شمال جنوب کی سمت ایسے صف بندی کی کہ میمنہ لیبانتو کی بندرگاہ تک پھیل گیا اور میسرہ سمندر میں دور تک چلا گیا۔ پوری بحریہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، میمنہ، میسرہ اور کلب۔ علی پاشا خود کلب لشکر میں تھا، سیروں کو میمنہ پر، جبکہ میسرہ کی کمان کلچ علی کے ہاتھ میں تھی۔ نصرانی سپہ سالار نے بھی اپنی بحریہ کو مسلمانوں کی بحریہ کے مطابق ان کے بالمقابل منظم کیا۔ اس لشکر کے میمنہ کی قیادت دور کر رہا تھا اور اس طرح یہ کلچ علی کے مقابلے میں تھا۔ اس کے میسرہ کی قیادت پر بریجو کر رہا تھا اور یہ سیروں کا مد مقابل تھا۔ ڈون خود علی پاشا کے مقابلے میں کلب میں تھا۔ یورپیوں نے سینٹ کروز کی قیادت میں جہازوں کا احتیاطی دستہ چھوڑ دیا تھا۔ مارکا کا راز کا گرم ہونا۔ 17
मार्का। और इस तरह से फिर उसके बाद जो हुआ 17 जमादुल अव्वल 979 हिजरी बमुताबिक 17 अक्टूबर 1571 को जंग छिड़ गई। इस्लामी बहरिया ने मसीही बहरिया को अपने मुहासरे में ले लिया। उस्मानी सपा दुश्मन के जहाज़ों पर पल पड़े। मार्का का राज खूब गर्म हुआ। फरीकैन ने शुजात व बहादुरी के खूब जौहर दिखाए, लेकिन मईशत खुदाबंदी मुसलमानों को इस जंग में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। 30,000 जंगजू और एक रवायत के मुताबिक 20,000 मुजाहिदीन ज़िंदगी की बाजी हार गए। 200 जंगी जहाज़ों में से 93 जहाज़ गरक़ आब हुए और जो बाकी बचे इन पर दुश्मन ने कब्ज़ा कर लिया, जिन्हें नसरानियों के मुत्तहदा बहरी बेड़े में तकसीम कर दिया गया। 10,000 अफराद को नसरानियों ने गिरफ्तार कर लिया। कलच अली अपना जहाज़ निकाल लाने में कामयाब रहा, बल्कि इसने दुश्मन के बाज़ जहाज़ों पर भी कब्ज़ा कर लिया। इनमें से एक जहाज़ पर पोप का इलम लहरा रहा था और इस तरह कलच अली इन जहाज़ों को लेकर इस्तांबुल लौट आया। अगरचे मुसलमानों की शिकस्त की वजह से लोग बहुत परेशान थे और ये तलखी वो बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कलच अली का इस तरह इस्तकबाल किया जिस तरह एक फातिहा का इस्तकबाल किया जाता है। इसके फ़ौरन बाद सुल्तान सलीम सानी ने कलच अली को तरक्की देकर उस्मानी बहरिया के कायद कबूदान पाशा के मनसब पर फाइज कर दिया और इसके साथ साथ वो अलजायर के बेलर बक के मनसब पर भी कायम रहे। लेबांतों की जंग के यूरोप और दौलत उस्मानिया पर असरात। लेबांतों की फतह पर बर आज़म यूरोप ने खूब जश्न मनाया। ये पहला वाक़या था कि 16वीं सदी मिलादी के अरसा में उस्मानियों को शिकस्त हुई। यूरोप के लोग इस कामयाबी पर बेहद खुश हुए। हर तरफ फ़रत व इनबसात के रंग थे। लोग खुशी से गीत गा रहे थे। गली कूचों को सजाया जा रहा था। महफ़ल का एहतमाम हो रहा था। मुत्तहदा बहरी बेड़े के कायद डॉन जून की तारीफ़ में कसायद पढ़े गए। हत्ता कि पोप ने इस फतह पर डॉन जून को मुबारकबाद देने के लिए मुक़द्दस पतरस के कलीसिया पर एक महफ़ल का एहतमाम किया और इस बात का ऐलान किया कि अंजील मुक़द्दस ने हसना नामी जिस शख्स की आमद की बशारत दी है वो यही डॉन जून है। पूरी मसीही दुनिया और मसीही मौरख़ीन ने इस बहरी कामयाबी पर डॉन जून की खूब तारीफ़ की और इसके कारनामों को बहुत शोहरत दी। बल्कि डॉन जून इस कदर मशहूर हुआ कि जदीद मदरसी डिक्शनरियों में जब भी लेबांतों के सहल का तज़किरा होता है तो डॉन जून का तज़किरा भी साथ किया जाता है और लिखा जाता है कि यही वो शख्स है जिसने मसीहियत को एक बहुत बड़े ख़तरे से निजात दी है जो इसे चारों तरफ से घेर चुका था। अगरचे पोप अभी तक पूरी तरह मुसलमानों के ख़तरात से बाहर नहीं आया था, क्योंकि मुसलमान अब तक एक अजीम ताकत और खौफनाक दुश्मन की हैसियत रखते थे, लेकिन फिर भी वो इस फतह से बेहद खुश था। इसने उस्मानियों के ख़िलाफ़ शियों को भड़काने की पूरी कोशिश की और इनके बाहमी तफरकों, झगड़ों, नज़रियाती इख्तलाफात से पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। पोप ने मुल्क अजम के बादशाह तहमासब के नाम में ख़त लिखा और इसे कहा, उस्मानियों पर हमला आवर होने का तो इससे बेहतर मौका नहीं पाएगा, क्योंकि वह तमाम इतराफ़ से हमलों का हदफ बन चुके हैं। इसने पूरी कोशिश की कि शाह हबशा और इमाम यमन को दौलत उस्मानिया पर हमला करने पर आमादा करे, लेकिन इसे मौत ने फुर्सत ना दी। लेबांतों की जंग ने उस्मानियों की आरजुओं को खाक में मिला दिया। बहर मुतवस्सत में उस्मानियों की अजारादारी और सियादत ख़त्म हो गई, चूँकि अब यूरोपियों को उस्मानियों की तरफ से बहर मुतवस्सत में कुछ ज़्यादा ख़तरात का सामना नहीं था, इसलिए वो इस मुक़द्दस माहिदे को ज़्यादा देर तक कायम न रख सके और मसीही मुल्कों के दरमियान वो पुरानी रंजिशें और रकाबतें ऊद कर आई और वो बिखर गए। मार्का लेबांतों की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस्मानियों के नाकाबिल शिकस्त होने की कहानी अपने अख्ताम को पहुँच गई। अब समंदर में इन्हें कोई हैसियत हासिल नहीं थी। इटली और हिस्पानिया के हकाम के दिलों से इनका खौफ जाता रहा। यूरोप के मगरबी ताकतों की सियासत पर उस्मानी सल्तनत के असरात बाकी न रहे, क्योंकि उस्मानी फ़ौजें दर हकीकत पहले समंदर और खुश्की दोनों मैदानों में छाई हुई थी। 1571 में लेबांतों में मसीहिया की फतह बहर मुतवस्सत के अंदर बहरी कुव्वत में तवाज़ुन की मुकम्मल तबाही का इशारा थी। इसी तरह इस जंग ने बहर मुतवस्सत में इन सरकश बहरी कार्रवाइयों के दौर का खात्मा कर दिया, जिनकी हौलनाकियाँ बिल्कुल वाज़िया थी। इस शिकस्त के बाद उस्मानियों ने अपनी बहरी शान व शौकत की बहाली के लिए कोई मनसूबा बंदी ना की, क्योंकि ये शिकस्त उस्मानी बहरी सल्तनत की ताकत में मज़ीद अज़ाफ़े में तवक्कुफ़ का नुक़ता आगाज़ थी। उस्मानी बहरी बेड़े की दोबारा तैयारी। उस्मानी बहरिया के अमीरुल बहर कबूदान पाशा कलच अली एक नए हौसले और उमंग के साथ उस्मानी बहरिया की तामीर नू की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसने पूरी हिम्मत और ताकत का इजहार किया और इजहार करते हुए जो कुछ ज़ाया हुआ था इसकी जगह जहाज़रानी का नया सामान तैयार करने की कोशिश की। 980-1572 ईस्वी का मौसम गर्मा जो ही शुरू हुआ तो इसने 250 नए जहाज़ों की तैयारी मुकम्मल कर ली। इस नई बहरिया को लेकर कलच अली का समंदर में निकला। इस बहरी इस्तेदाद को देखकर
بلگیر یا تھر تھر کانپنے لگا اور نہایت ہی ذلت امیز شرائط پر دولت عثمانیہ سے صلح کا طالب ہوا۔ اس نے جزیرہ قبرص کی سپردگی کے علاوہ 3 لاکھ ڈوکیا جنگی تاوان دینے کی حامی بھر لی، لیکن یہ سرگرمی اس بیداری سے کچھ ہی عرصہ پہلے سامنے آئی جس کے نتیجہ میں یورپ کے ملکوں نے بحری اتحاد کر لیا اور تھوڑا عرصہ ہی گزرا ہوگا کہ دولت عثمانیہ کو کئی معرکے سر کرنا پڑے۔ ایک طرف سے آسٹریا اور اس کے اتحادیوں سے لڑنا پڑا اور دوسری طرف فارسی فوجوں سے دو ہاتھ کرنا پڑے۔ داخلی شورشیں اس کے علاوہ تھی جن کی وجہ سے عثمانی بحری قوت کی بحالی کی طرف خاطر خواہ توجہ نہ دے سکے۔ ٹیونس پر قبضہ۔ فلپ ثانی کے دل میں ٹیونس کو فتح کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا کیونکہ سلطان حفصی ابو العباس ثانی جس نے ٹیونس پر 942-980 بمطابق 1535 سے 1572 عیسوی تک حکومت کی، اس نے اس باغیوں کے خلاف مدد طلب کی۔ فلپ ثانی نے بغاوتوں کو کچلنے کے لیے امداد دینے کی حامی بھر لی، لیکن اس شرط پر کہ سلطان حفصی اسے بہت بڑی مراعات دے گا، اس کی اور ٹیونس میں اپنی مرضی کے مطابق رہنے کی اجازت ہوگی۔ حفصی انابا بنزرت اور حلق الوداس کے حوالے کرے گا۔ ابو العباد نے ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بھائی محمد بن حسین نے ان شرائط کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد ڈون جون جزیرہ سسلی نے اپنا بحری بیڑا لے کر نکلا۔ یہ روانگی جب 981 عیسوی بمطابق اکتوبر 1573 کو ہی اس بحری بیڑے میں 138 جہاز تھے جن پر 25,000 جنگجو سوار تھے۔ یہ بحری بیڑا قلعہ حلق الواد میں اترا جس پر ہسپانیہ کا قبضہ تھا۔ اس کے بعد ڈون جون نے ٹیونس کی طرف پیش قدمی کی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کے مسلمان ہسپانیوں کے شر سے بچنے اور اپنے دین کی حفاظت کی غرض سے وادی ٹیونس میں بھاگ گئے۔ اس طرح عثمانی حاکم کیروان کی طرف بھاگ گیا۔ الغرض یورپ اس بات سے واقف تھا کہ وہ دولت عثمانیہ کو صرف اسی صورت میں ختم کر سکتا ہے یورپ کے تمام ممالک متحد ہو جائیں۔ کلچ علی اور اس کی جنگ کی تیاریاں۔ کلچ علی نے اپنی بحری سپاہ کو جدید آتش اسلحہ سے لے کر ساتھ ان کو خوب ٹریننگ دی۔ اس بحری سرگرمی کو دیکھ کر دائیں بائیں کے غیر مسلم چوکنا ہو گئے۔ کلچ علی کا مقام و مرتبہ پہلے سے کہیں بڑھ گیا، حتیٰ کہ پوپ نے ہسپانیہ کے فرمانروا فلپ ثانی کو یہ نصیحت کی کہ وہ کلچ علی کو خریدنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اسے 10,000 ڈوکیا اور نابولی یا ہسپانیہ میں کسی اور مقام پر ایک بہت بڑی جاگیر کی پیشکش کی گئی جو نسل در نسل اس کی وراثت ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ اسے کوفت مارکیزیا ڈوک کا خطاب بھی دیا جائے گا۔ اس سکیم میں یہ بات بھی شامل تھی کہ کلچ علی کے 2 مددگاروں کو بھی اس طرح کی مراعات دی جائیں گی۔ پوپ جانتا تھا کہ اگر یہ پالیسی کامیاب نہ بھی ہوئی تو اتنا ضرور ہوگا کہ سلطان کسی حد تک کلچ علی سے بدظن ہو جائے گا، اس طرح اس کی کارکردگی متاثر ہوگی۔ پوپ جانتا تھا کہ کلچ علی وہ واحد آدمی ہے جو سلطنت کو سہارا دے سکتا ہے، لیکن یہ سکیم ناکام رہی۔ نتیجتاً کلب علی اس جسارت پر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے یورپیوں کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ ایک مسلمان مجاہد کو خریدنا کوئی آسان کام نہیں تھا جس نے اپنی ذات کو خدمت اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہی وہ منہج تھا جس پر دولت عثمانیہ کاربن چلی آ رہی تھی، اور شاید فتوحات میں تیزی کی اصل وجہ بھی یہی تھی۔ عثمانی پورے اخلاص سے اپنی مملکت کی خدمت کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس مملکت کی خدمت در حقیقت اسلام کی خدمت ہے۔ سلطان ٹیونس کو واپس لینے کے لیے احکام صادر کرتا ہے۔ سلطان سلیم ثانی نے اپنے وزیر پاشا اور امیر البحر کلچ علی کو حکم دیا کہ وہ ٹیونس کو واپس لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، اس پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے جس قدر وسائل و ذرائع استعمال میں لائے۔ دولت عثمانیہ کے دوسرے صوبوں کے حکام کو بھی یہی احکام اور ہدایات جاری کی کہ وہ لشکر سامان جنگ، اسلحہ اور مختلف حجم کے 283 جہاز مہیا کرے۔ اس نے اناضول اور روملی کے ملازمین کو تاکید کی کہ وہ بھی اس بحری سفر میں شریک ہوں۔ جہازوں کے لیے ملاحوں کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ ان سے کام لیا جائے۔ انہوں نے حکم دیا جو ملازم ملاحوں کو ساتھ بھیجنے میں سستی کا روادار ہوگا مستقبل میں انہیں کسی قسم کی ملازمت اور کام نہیں دیا جائے گا۔ جب اس بحری بیڑے نے پیش قدمی شروع کی تو حیدر پاشا جو ٹیونس میں عثمانیوں کی طرف سے امیر تھا اور صلیبی حملے کے وقت کیروان چلا گیا تھا، مجاہدین کو جمع کرنے میں لگ گیا اور لوگوں کو مسلم لشکر میں شرکت کی ترغیب دینے لگا۔ عثمانی بحریہ سنان پاشا اور کلچ علی کی قیادت میں 23 محرم الحرام 982 ہجری بمطابق 14 مئی 1574 کو روانہ ہوا۔ تنگ آب بناؤں سے نکل کر اس بحری بیڑے نے بحرہ بیز میں اپنے بادیان کھول دیے، آخر کالا بریا اور مینا کے ساحل پر پہنچے، انہیں تاراج کیا اور ایک مسیحی جہاز پر قبضہ کر لیا۔
پھر یہاں سے 5 دن کی مسافت طے کر کے ٹیونس پہنچے۔ اسی دوران ٹیونس کا عثمانی حاکم حیدر پاشا الجزائریوں کا لشکر رمضان پاشا کی قیادت میں اور طرابلس کے مجاہدین مصطفیٰ پاشا کی قیادت میں ٹیونس پہنچ گئے۔ ان کے علاوہ مصری مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی ٹیونس آ پہنچی جو رضاکارانہ طور پر جہاد میں حصہ لینا چاہتی تھی۔ ربیع الاول 981 ہجری 1574 عیسوی کو جنگ شروع ہوئی۔ شروع میں عثمانی محاصرے میں آ گئے، لیکن اپنی جوان مردی کی بدولت بہت جلد دشمن پر غالب آ گئے اور وادی الحلق پر قابض ہو گئے۔ دوسری فوجوں نے ٹیونس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں پر موجود ہسپانیوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ حفصی بادشاہ محمد بن حسن بھی بستیون فرار ہو گیا، جس کی ہسپانیوں نے بڑی مضبوط قلعہ بندی کر رکھی تھی اور اسے شمالی افریقہ کا مضبوط ترین قلعہ بنا دیا تھا۔ فوجیں جمع کرنے کے بعد عثمانی بستیون کے محاصرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ فوجوں نے چاروں طرف سے شہر کو اپنے گھیرے میں لے کر سخت محاصرہ کر لیا۔ عثمانی وزیر سنان پاشا ایک عام سپاہی کی طرف اس جنگ میں براہ راست شریک تھا، حتیٰ کہ جب ایک جگہ مصنوعی ٹیلہ بنانے کا حکم دیا تاکہ یہاں سے شہر کے اندر جھانک کر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو خود ایک مزدور کی طرح کام کیا۔ وہ اپنی پیٹھ پر پتھر اور مٹی اٹھا کر لاتا رہا۔ ایک سپاہی نے اسے پہچان لیا اور عرض کی کہ وزیر محترم یہ کیا؟ ہمیں آپ کی رائے کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت آپ کے جسم کے۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے ثواب سے محروم نہ کیجیے۔ سنان پاشا نے بستیون کے محاصرے میں سختی برتنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ قلعہ میں محصور لوگوں کی ہمت جواب دے گئی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ حفصیوں نے سسلی میں پناہ لی، جہاں وہ اپنی مملکت کی واپسی کے لیے سازشیں کرتے رہے اور ہسپانیہ کے بادشاہوں سے درخواستیں کرتے رہے۔ نصرانی بھلا کب مسلمانوں کے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے حفصیوں کو اپنے اعلیٰ کار بنا کر اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کی سعی کی۔ ٹیونس کا سقوط ہسپانیہ والوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا، کیونکہ افریقہ پر ان کا تسلط تدریجاً ختم ہو گیا، حتیٰ کہ ان کا تسلط صرف چند بندرگاہوں تک محدود ہو گیا، مثلاً ملیلتا، وہران اور مرسل کبیر، اور شمالی افریقہ میں ہسپانیہ کی حکمرانی کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے کی بجائے مٹی میں مل گیا۔ سلطان سلیم ثانی کا یمن پر ایک بہت بڑا حملہ۔ یمن میں ایک شیعہ سردار کو بڑی مقبولیت حاصل ہو رہی تھی۔ اس سردار کا تعلق شیعوں کے فرقہ زیدیہ سے تھا۔ اس محض نے بہت سے یمنیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کو دولت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کیا۔ بہت سارے قبائل اس شیعہ رہنما اور مطہر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عثمانیوں کو شکست فاش دینے کے بعد وہ سنا میں داخل ہو گیا۔ عثمانی حکومت نے اس خطرے کو بھانپ لیا اور اس کی سرکوبی کے لیے سنان پاشا کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر روانہ کیا۔ سلطان سلیم نے اس فوجی مہم کو روانہ کرنے میں بہت بڑے پیمانے پر اہتمام کیا، کیونکہ یمن بحر احمر میں عثمانی سلطنت کا ایک اہم حصہ تھا۔ اسے پرتگالی خطرے کے سامنے ایک مضبوط قلعے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ وہ حجاز مقدس کے لیے ایک مضبوط ذرہ اور بحر ہند میں پیش قدمی کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ عثمانی وزیر سان پاشا مصر پہنچا تاکہ سلطان کے احکام پر عمل پیرا ہو۔ یہاں اس کے پاس اطراف و کناف سے لشکر جمع ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ مصر میں سوائے بوڑھوں اور کمزوروں کے کوئی نہ رہا اور سب سنان کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ لشکر روانہ ہوا اور ینبع پہنچا۔ یہاں مکہ کے قاضی قزاد نے اس کا استقبال کیا۔ جب یہ لشکر مکہ مکرمہ پہنچا، اس کے بعد اہل مکہ نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ گویا شام، حلب، فرمان اور مشق کے لشکروں کے ساتھ ساتھ عثمانی لشکر بھی مکہ مکرمہ پہنچا۔ سنان پاشا نے یہاں فوج کے نظم و ضبط کو بہتر بنانے کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کا سلسلہ شروع کیا، علماء اور فقہا کی عزت و افضائی کی اور چند دن مکہ میں ٹھہرنے کے بعد جازان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ لشکر جازان کے قریب پہنچا تو زیدی امام مطہری کی طرف سے مقرر کردہ حاکم باغ کھڑا ہوا۔ سنان پاشا کچھ دن جازان میں ٹھہرا، جہاں بہت سے لوگوں نے آ کر اظہار اطاعت کیا۔ ان لوگوں میں سبیہ کے لوگ بھی تھے۔ سنان پاشا نے ان کی بڑی عزت و افضائی کی اور انہیں خلت فاخرہ سے نوازا اور ان کی اطاعت گزاری پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کے علاوہ یمن کے لوگوں کا ایک وفد بھی حاضر ہوا، اپنے اطاعت کا اظہار کیا اور ایمان طلب کیا۔ سنان پاشا جازان کو اپنے قبضہ میں لینے کے بعد تیزی سے تازکی کی طرف بڑھے، کیونکہ انہیں یہاں یہ خبر پہنچی کہ تاز کے عثمانی گورنر اور اس کے ساتھی بہت مشکل میں ہیں اور پہاڑی عربوں نے ان کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ وزیر سنان پاشا نے بڑی تیزی کے ساتھ یہ مسافت طے کی اور تاز کے باہر پڑاؤ کر کے لشکر کو پہاڑوں میں بکھیر دیا۔ جب زیدیوں نے اس لشکر کی کثرت تعداد کا مشاہدہ کیا تو
اغبر نامی پہاڑ میں پناہ گزی ہو گئی۔ سنان پاشا ایک دستے کی معیت میں جبل اغبر کی طرف بڑھے اور زیدیوں کا پیچھا کیا۔ بہت ہی قلیل عرصہ میں زیدی اپنے بلوں سے باہر نکلنے پر مجبور ہوئے اور عثمانیوں سے جنگ آزما ہونے کی جسارت کی، لیکن زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہزیمت خوردہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سنان پاشا نے تمام عثمانی لشکر کو انعامات دیے اور ان کی قدر افزائی کی۔ عدن پر قبضہ کرنے کے لیے سنان پاشا نے 2 لشکر ترتیب دیے۔ ایک کی قیادت خیر الدین کپتان کے سپرد کی، جو قرۃ اوغلا کے نام سے مشہور تھا اور سنان پاشا کا بھائی تھا۔ اس لشکر نے سمندر کے راستے سے حملہ کرنا تھا، اور دوسرا لشکر جس نے خشکی کے راستے سے حملہ آور ہونا تھا، اس کی قیادت امیر حمی کے سپرد کی، جس کی امداد گھڑسواروں کی ایک جماعت کر رہی تھی۔ عدن پر قاسم بن شوق حکمران تھا، جو زیدی امام المطہر کا مقرر کردہ تھا۔ قاسم بن شویح زیدیوں کی طرفدار تھا، حالانکہ یہاں کے لوگ زیدیوں کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ مذہباً شافعی اور مسلکاً سنی تھے اور کتاب و سنت پر عمل پیرا تھے۔ قاسم بن شویح نے لوگوں کی مرضی کے خلاف جہاں ایک مدرسہ کی داغ بیل بھی ڈال دی، جس میں زیدی نظریات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس مدرسے کا نام مدرسۃ المطہر تھا۔ قاسم بن شویح کو جب یہ اطلاع ملی کہ عثمانی لشکر عدن کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس نے پرتگیزیوں سے امداد طلب کی۔